الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون صدق الله العظيم وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء رواه الإمام مسلم رحمه الله. بزرگوں، پیارے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے اور آپ کو اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے ایک نظام دیا ہے، ایک ترتیب عطا فرمائی، جس ترتیب کے تحت ہم لوگوں کو چل کر اللہ رب العزت کی رضامندی حاصل کرنا ہے۔ اس لیے کیونکہ حق سبحانہ و تعالی دنیا میں وجود میں آنے والی چیزوں کو وجود میں آنے سے پہلے سے جانتے ہیں، اور کیونکہ یہ دارالامتحان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر رہنے والوں کو بہت ساری چیزوں کا حکم دیا اور بہت ساری چیزوں سے روکا ہے۔ اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ اللہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون میرا مانتا ہے اور کون نہیں مانتا۔ تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہو جو مجھے تو اچھی لگ رہی ہے لیکن شریعت کی نظر میں وہ اچھی نہیں ہے، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں کسی چیز کو اچھی نہیں سمجھ رہا ہوں لیکن شریعت اس کو اچھی سمجھ رہی ہے۔ تو دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، شریعت کو پسند ہو اور ہمیں ناپسند، شریعت کو ناپسند ہو اور ہم اس کو چاہتے ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن امتحان اسی کا ہے کہ ہم اللہ کی مانتے ہیں کہ اپنی مرضی پہ چلتے ہیں۔ انہیں امور میں سے ایک معاملہ اور ایک امر سود کا، سودی کاروبار، انٹرسٹ کا لینا اور انٹرسٹ کا دینا۔ انگریزی زبان میں اس کو انٹرسٹ کہتے ہیں۔ انٹرسٹ کے ایک معنی شوق کے بھی ہوتے ہیں کہ آپ کو اس کا انٹرسٹ ہے کہ نہیں، پوچھتے ہیں۔ کرکٹ کا شوق ہے تو آپ کو اس میں انٹرسٹ ہے کہ نہیں۔ عربی زبان میں اس کو ربا کہتے ہیں، ربا۔
بینک سے پیسہ لینا یا کسی اور سے لینا، اس شرط کے ساتھ کہ اتنی مدت میں ہم آپ کو اتنا زیادہ کر کے دیں گے، اور مدت بڑھے گی تو اور بڑھا کے دیں گے، اس کو کہتے ہیں سود، اور یہ شریعت کی نظر میں حرام ہے۔ سوائے مضطر آدمی، مضطر کا مطلب یہ ہے کہ جس کو کھانے پینے کے پھانسے پڑ رہے ہیں، اگر کھانا نہیں ملے گا تو مر جائے گا، اور دینے والا سود کے ساتھ دے رہا ہے، تو جان بچانے کے لیے آدمی اتنا لے وہ الگ بات ہے، لیکن کاروبار کے لیے، مکان بنانے کے لیے، یا پھر گاڑی کے لیے سودی کاروبار کرے یا بینک سے پیسہ لے، شریعت اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، قرآن مجید میں سود نہ لینے کا بھی حکم دیا، سود لینے دینے والوں کا حال قیامت کے میدان میں کیا ہوگا اس کو بھی بیان کیا۔ اور ہم جو سوچتے ہیں کہ سودی کاروبار کریں گے، بعض لوگ تو بینک کو اپنا موزن سمجھتے ہیں، کیا کہ بینک کا ہمارے اوپر احسان ہے، اگر بینک نہ ہوگی تو ہم کہاں ہوتے، ایسا سوچنے والے سوچتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے الٹو سیدھے کر رہے ہیں۔ آخر شریعت مطہرہ نے کیوں روکا، سودی کاروبار سے کیوں منع کیا؟ میرے بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مال و دولت کی ضرورت پڑتی ہے، اور گزشتہ جمعہ میں نے اس کے بارے میں روشنی ڈالی کہ دنیا کمانا برا نہیں، لیکن اس کمانے کے اندر ہم تابع ہے شریعت۔ شریعت نے جس چیز کو منع کیا ہے وہ منع رہے گا، چاہے آپس میں ایک دوسرے سے راضی ہو، سمجھے؟ آپ کہیں کہ بینک والا دینے کے لیے راضی، ہم راضی ہیں لینے کے لیے، تو کون سی تکلیف ہے؟ تو یہ سوال تو زنا میں بھی ہو سکتا ہے کہ عورت راضی ہو، مرد راضی ہو اور وہ زنا کر رہے تو حرام ہے۔ یہ تھوڑی کہیں گے کہ دونوں راضی ہیں تو معاف۔ شریعت کا اپنا قانون ہے، یہ مکمل نظام حیات ہے اسلام۔ انسان کی زندگی میں جیسے جیسے حالات آ سکتے ہیں ان تمام حالات کا سولوشن موجود ہے قرآن و حدیث کے اندر۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور جو کچھ بھی سود کا مال بچا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ 8 آیتیں اس جگہ کے اوپر سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ آپ تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ قرآن مجید نے ہمارے معاملات کو بھی بیان کیا ہے، ہم ڈیلنگ آپس میں کیسا کریں گے، کون سا ڈیل صحیح ہے، کون سا صحیح نہیں ہے۔ ہاں، بہت سارے ڈیلنگ ہم اپنے طور سے چلا رہے ہیں کہ چل رہا ہے، شریعت منع کر رہی ہے۔ ہاں، منع کر رہی ہے شریعت۔ جیسے کہ ایک آدمی اپنی گائے کسی کے یہاں رکھتا ہے چرانے کے لیے، کہیں تو چراتا ہے، سال پر جو بچہ ہوگا 1 سال تیرا 1 سال میرا، یہ جائز نہیں ہے۔ اس طرح کا کاروبار کرنا شرعاً منع ہے۔ 1 سال بچہ ہوا، دوسرے سال ہوا ہی نہیں تو کیا کریں گے؟ یا بچہ ہی نہیں ہوا۔ اسلام ہر اس ڈیل سے روکتا ہے جس میں کسی کا صرف کسی ایک کا نفع ہو یا کسی ایک کا صرف نقصان۔
تو سودی کاروبار سے اسلام نے روکا، اس کی سزائیں بتلائی قرآن نے کہ قیامت میں ان لوگوں کا حال کیا ہوگا۔ میرے عزیزوں، اصل میں زمانے جاہلیت کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ ایک آدمی کو قرض کی ضرورت ہے، ایک آدمی کو قرض کی ضرورت ہے تو دوسرے سے لیا $1000 فار ایگزامپل، اور مدت مقرر کی کہ ہم 2 مہینے میں آپ کو دے دیں گے۔ 2 مہینے ہونے آئے، اس کے پاس وہ $1000 بنے نہیں ہے، تو اس کے پاس گیا کہ دیکھو ایک کام کرو، 1 مہینے کی مہلت مجھے دے دو، میں آپ کو 1000 کے بجائے 1050 دے دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 1 مہینہ ہوا، اور ایک مدت بڑھا دو، میں 50 اور بڑھا دوں گا۔ ایسا ہوتا، ظاہری بات ہے جس نے قرضہ دیا ہے تو اس کو بغیر محنت کے بڑھ رہا ہے، اور جس نے لیا ہے وہ دلدل میں پھنستا جا رہا ہے۔ شریعت مطہرہ نے اس کو منع کیا۔ یہ آدمی سوچتا تھا کہ تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں تو ہم پہلے سے ہی نفع لگا دیتے ہیں، اور اس کے اندر نفع بعد میں ہم لگا رہے ہیں، تو دونوں سیم ہیں، یہ سوچتے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس معاملے کو بائنگ سیلنگ کے ساتھ کمپیئر کرتے یا اس کو سیم بتاتے کہ جیسے ایک آدمی کوئی چیز خرید کر بیچتا ہے، $50 میں ایک چیز لی خریدی اور اس کو 70 میں بیچ رہا ہے، 20 کو، اور اس میں ایڈ کر کے کہ یہ میرا نفع ہے، تو پہلے سے ہی نفع لگا دیا، جائز ہے بالکل۔ لیکن انٹریسٹ کے اندر آدمی پہلے نفع نہیں لگاتا، بعد میں لگاتا ہے۔ تو زمانے جاہلیت میں لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یہ سودی کاروبار بھی اسی طرح کا ہے جیسے کہ بائنگ سیلنگ، خرید و فروخت کرنے والا بھی نفع لگاتا ہے، لیتا ہے۔ اگر ہم بھی اس طرح سے کاروبار کریں اور سود کے اندر ملا کر اس طرح سے بعد میں لے لیں تو دونوں سیم ہو گئے۔ قرآن مجید نے کہا کہ نہیں، دونوں سیم نہیں ہے۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں نہیں کھڑے ہوں گے قیامت کے دن مگر اس آدمی کی طرح جس کو شیطان نے پکڑ کر بے مدہوش کر دیا ہو۔ سودی کاروبار کرنے والے قیامت کے دن اس طرح اٹھیں گے جیسے جنات لگ گیا ہو اور پاگل ہو جاتا ہے آدمی، الٹا سیدھا بکواس، کچھ ٹھکانا نہیں، دماغ حاضر نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے اس طرح کا ہوگا۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ کسی کو جن لگ جاوے یا کوئی شیطان لگ جاوے تو اس سے آدمی پر افیکٹ پڑتی ہے، آدمی کو پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ کل قیامت کے میدان میں میدان محشر میں جب لوگ جمع ہوں گے، اس وقت حال یہ ہوگا کہ جس نے سودی کاروبار کیا ہوگا وہ وہاں پاگل کی طرح گھوم رہا ہوگا۔ بھائی کیوں؟ شریعت مطہرہ نے جو جرائم بتائے ہیں، جو گناہ بتائے ہیں، اس کی سزا کے ساتھ بھی اس کا کنیکشن ہے۔ یاد رکھنا، دنیا میں جیسا گناہ کیا ہوگا ویسی وہاں سزا ہوگی۔ ان دونوں میں کیا کنیکشن ہے؟ مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی تفسیر کے اندر یہ بات لکھی کہ جو آدمی سودی کاروبار کرتا ہے وہ پیسوں کی لالچ کے اندر اور اس کی حرص میں اتنا مدہوش ہو جاتا ہے کہ غریب کے اوپر نہ اسے رحم آتا ہے،
اور نہ اپنوں سے اسے کوئی شرم آتی. دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، جو سودی کاروبار کرتا ہے وہ پہلے کہتا ہے کہ پہلے اپنا نفع سوچو. غریب پر اس کو کوئی رحم نہیں آتا اور لوگوں کے ساتھ کوئی شرم نہیں آتی. بس اسی حرص میں، وہ لالچ میں ایسا ہو جاتا ہے کہ بے رحم بے شرم. قیامت میں یہ اسی طرح سے ہوگا، بے شرم ہوگا. آدمی مدہوش ہوتا ہے تو اس کو بھان نہیں ہوتا کہ میں کیا بول رہا ہوں. آپ سوچئے میرے عزیزوں، آج کی دنیا کے اندر بہت سارے لوگ بینکوں کو اپنا محسن سمجھتے ہیں، یہ ہمارے محسن ہیں. اور بہت سارے لوگ تو کبھی بینک کی طرف سے اپروول ہو جاتا ہے قرضہ ملنے کا اور لون ملنے کا، تو اس پہ پارٹیاں مناتے، خوشیاں مناتے کہ دیکھو ہمارا کام ہو گیا. ہاں، خوشیاں مناتے. میرے بھائیوں، احادیث شریفہ کے اندر بڑی وعیدیں آئی ہے، جب سنتے ہیں تو دل گلے آ جاتا ہے کہ اللہ اکبر. اور یہ بات یاد رکھیں، یہ بات یاد رکھیں کہ صرف مسلمانوں ہی کے اندر اسلام میں ہی سود حرام نہیں ہے. بنی اسرائیل کے اندر بھی حرام تھا. بنی اسرائیل کے اندر بھی حرام تھا. چنانچہ 6 سپارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ. تو بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کے اوپر حرام کیا تھا سود، لیکن انہوں نے اس کو بند نہیں کیا. آج بھی وہی لوگ زیادہ آگے ہیں سودی کاروبار میں. میرے بھائیوں، آج کی دنیا کے اندر سودی کاروبار کو ایک فیشن سمجھا گیا ہے اور لوگ اس کو بہت ہی آسانی سے یوز کر رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ترقی ہماری سود سے ہوگی اور کسی کام سے ترقی نہیں ہوگی. نہیں میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنا سود معاف کر دیا، جن لوگوں کے اوپر تھا معاف کر دیا، لیکن اس کے باوجود ان کی ترقیاں ہوئی، کوئی رکا نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ. اللہ کے رسول نے لعنت دے دی سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود لکھنے والے پر، سود کے گواہ بننے والے پر. اور کیا فرمایا؟ ہم سوا، یہ سب برابر، یہ سب برابر. اب آپ نے سائن کر دی گارنٹی، آپ گنہگار ہیں، آپ گنہگار ہیں، آپ نے گارنٹی کی سائن کی ہے، آپ گنہگار ہیں. کیوں؟ اگر آپ گارنٹی میں بنتے تو اس کو نہیں ملتا، گویا کہ آپ گواہ بن سکتے. یہ ذمہ داری آپ لے رہے ہیں. آپ کہیں گے کہ آپ تو روک رہے ہیں لوگوں کو مدد کرنے سے. ہاں، لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ کے کام میں اور سرکشی میں مدد مت کرو. گناہ کے کام میں آپس میں مدد نہیں کرنا ہے، نیکی کے کام میں مدد کرو. تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کام میں اور پرہیزگاری کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو. گناہ کا کام ہے کہا بھائی نہیں، ہم تم سے دور ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے یہ وارننگ کر دی. حدیث ہے
کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کے اندر سودی کاروبار اتنا چلے گا کہ آدمی سود نہیں لے گا تو اس کا دھواں ضرور لے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الرِّبَا، قیامت قائم نہیں ہوگی بلکہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، ضرور آئے گا کہ کوئی بھی انسان باقی نہیں رہے گا مگر یہ کہ وہ سود کھائے گا۔ فَإِن لَّمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِن بُخَارِهِ، اگر کوئی کھائے گا نہیں تو اس کو دھواں ضرور لگے گا، یا روایت میں کہ من غباری، یا اس کا غبار لگے گا۔ ہاں، یہ ابو داؤد شریف، ابن ماجہ، نسائی، ان حدیثوں کی کتابوں میں یہ روایت ہے۔ ایک زمانہ آئے، بہت سی دفعہ ہم لوگ بینک کے اندر اکاؤنٹ کھلاتے ہیں اور کھلانے کے وقت کہتے ہیں کہ دیکھو ہمیں سود نہیں چاہیے، ہم سود نہیں لیں گے آپ۔ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تو آپ کو جو چارج لگے گا، آپ نے کہا کہ ہم چارج نہیں لیں گے، ہم سے چارج بھی نہ لیا جائے، تو کیا ہوگا؟ آپ چارج نہیں دے رہے، وہ آپ کے پیسوں کی حفاظت کر رہے ہیں، تو آپ کو جو سود ملنے والا تھا، یہ سود وہ بطور اجرت کے لے رہے ہیں، آپ یوز کر رہے ہیں سود۔ ہاں، اور جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آگ لگتی ہے تو دھواں اس کا ہر جگہ پھیلتا ہے۔ سودی کاروبار بھی اتنا عام ہو جائے گا کہ لوگ اگر خود بخود اگر انوالو نہیں ہوئے تو کسی نہ کسی طریقے سے اس کی ہوا تو لگ جائے گی۔ اس لیے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے، اور اگر آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے توبہ، تو بار بار توبہ کرتے رہیے، کیونکہ یہ بہت بڑا جرم ہے میرے عزیزوں، یہ نظام خداوندی کے خلاف ہے سودی کاروبار میں حصہ لینا۔ بہت سارے لوگ بغیر ڈرے کہتے ہیں کہ پہلا مکان سود پہ لینا جائز ہے۔ ارے بھائی، کون ماں کا لال پیدا ہوا؟ آج تک کوئی نہیں ہوا جو کہہ دے کہ سود جائز ہے۔ حرام ہے، بہت سخت حرام ہے، یہاں تک کہ تفسیر روح البیان میں لکھا کہ الربا بضع وسبعون بابا، انٹریسٹ جس کو سود کہتے ہیں اس کو 70 سے زیادہ پارٹ ہے۔ سب سے چھوٹا پارٹ یہ ہے کہ اتیان الرجل امہ، آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، کا سود کا سب سے چھوٹا جو پارٹ ہے وہ یہ ہے۔ اتنا بڑا گناہ دیکھیں، آج آدمی بے تحاشا بزنس کے نام سے، تجارت کے نام سے، گاڑی کے نام سے، پتہ نہیں کتنے الگ الگ راستے نکلے۔ میرے بھائیو، ایک بات میری یاد رکھ لو، آج کی زندگی کے اندر سادگی پہ آتا، سادگی پہ آتا۔ اگر آپ کی سیکنڈ ہینڈ گاڑی سے کام چل رہا ہے تو نئی گاڑی لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسی طرح سے کرائے کے مکان پہ آپ چل رہے ہیں، زندگی گزار دو، ایک دن تو چھوڑنا ہے، اتنا رہیں گے دنیا۔ یہ آدمی کو ابھی کتاب میں ایک مسئلہ آیا تھا کہ اگر آدمی کا خود کا مکان ہے، اس کی ملکیت کا، وہ تو اس کا ہے، لیکن کسی کا کرائے پہ لیا ہے وہ بھی اس کا ہے۔ کسی نے کسی کو کہا کہ میرے گھر میں داخل مت ہونا، اور وہ آدمی اس کے کرائے کے مکان میں چلا گیا تو وہ اسی میں آ جائے گا کہ ہاں اس کے گھر میں گیا۔ تو اگر میں مسجد بدری شریف کے مکان میں رہتا ہوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ میرا مکان ہے، کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ میں رہ رہا ہوں۔ بات دنیا یہ کہلانے کے لیے کہ یہ میرا گھر میرا گھر، آدمی سودی کاروبار میں پھنس جاتا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو موبقات میں شمار کیا ہے، کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک لمبی روایت ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ تم 7 ایسی چیزوں سے بچو جو تمہیں ہلاک میں ڈالنے والی، ہلاک کرنے والی۔ ایک تو شرک ہے، جادو ہے، کسی کا مرڈر کر دینا ہے، کسی یتیم کا مال کھا لینا ہے، اسی طرح سے سودی کاروبار ہے۔ یہ سب اس میں، کسی پاک دامن عورت کے اوپر الزام لگانا، تہمت لگانا، یہ سب کبیرہ گناہ ہو گئے۔
اس کو تو ہم نارمل سمجھ رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ایک رات میرے پاس 2 آدمی آئے۔ خواب کی بات ہے، حضور کے خواب کی بات۔ اللہ کے نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ 100% ہوا وہی ہوتا ہے، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ ہمارے خواب کے تو ٹھکانے نہیں، لیکن نبی کا خواب پکا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک رات میرے پاس 2 آدمی آئے، مجھے ایک پاک زمین کی طرف لے گئے۔ ہم چلے یہاں تک کہ ایک نہر کے اوپر پہنچے جو خون کی بنی ہوئی، خون کی نہر تھی، جس میں ایک آدمی کھڑا تھا، اور نہر کے کنارے کے اوپر ایک دوسرا آدمی کھڑا تھا جس کے سامنے بڑے بڑے پتھر رکھے ہوئے۔ یہ آدمی جو پانی کے اندر ہے وہ نکلنا چاہتا ہے اس نہر سے، وہ آدمی اس کو پتھر مارتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو واپس نہر میں جانا پڑتا ہے جہاں پہلے تھا۔ جب یہ نکلنا چاہتا ہے وہ اس کو پتھر مار کے اندر پھینکتا ہے، جیسے جائے گا پتھر مارتا ہے اندر پھینکتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ نہر میں نے جس کو دیکھا وہ کون ہے؟ حضور نے پوچھا ان فرشتوں سے، انہوں نے بتایا کہ یہ سود خوار ہے، سود کا کھانے والا، سودی کاروبار کرنے والا۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں آج کے دور کے اندر کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جس آدمی کو کھانا نہ ملے، پینا نہ ملے، مجبور ہو جائے کہ جان نکلنے کے قریب ہو جائے، ایسا آدمی اگر سود لے تو جائز ہے اس کو جان بچانے کے لیے۔ جیسے خنزیر کا گوشت وہی کھا سکتا ہے جس کی جان جا رہی ہے، اور کوئی چیز اس کو کھانے کی نہیں مل رہی ہے، جس کو عربی زبان میں مضطر کہتے ہیں، مضطر، مجبور۔ اگر وہ نہیں کھائے گا گنہگار ہو۔ یاد رکھیں، 2 مسئلے الگ الگ، 2 مسئلے الگ الگ۔ کسی نے کسی ایمان والے کو تلوار لے کر کہا کہ کلمہ کفر رکھے ورنہ مار ڈالوں گا، اس کو شریعت نے کہا کہ جان بچانی ہے تو بول دے، لیکن اس نے کہا نہیں بولوں گا، یہاں تک کہ اس کی گردن کاٹ دی، شہیدوں کا بڑا اونچا درجہ ملے گا اس کو۔ اس کے مقابلے میں کسی کی جان جا رہی ہے اور اس کے پاس مردہ پڑا ہوا ہے، مردہ جانور، اس کو حکم ہے کہ کھا لے اور جان بچا لے۔ اگر نہیں کھایا اور جان چلی گئی تو گنہگار ہو۔ شریعت کے مسائل ہیں۔ تو سودی کاروبار کسی شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ یہاں تک کہ بنی اسرائیل جس کو ہم لوگ یہودی آج کل کہتے ہیں، ان کی شریعت نے بھی حرام، اور ان کے سودی کاروبار کرنے ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت سی پاک چیزیں ان پر حرام کر دی، ان کے اوپر بہت ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنگیاں آئی تھی، کیونکہ اللہ کے احکام کو توڑا۔ آج میرے بھائیو ہم یوں سوچتے ہیں کہ تھوڑا کچھ کاروبار کے اندر کی سودی کر لیں گے تو کچھ آگے بڑھ جائیں گے، کوئی آگے نہیں بڑھتا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ اب میری سمجھ میں نہ آوے اور آپ کی سمجھ میں نہ آوے کہ سود صدقے کے اندر تو جیب سے جا رہا ہے تو کیسے بڑھاتا ہے؟ وہ بڑھاتا ہے، اور یہ پتہ چلے گا آنکھوں کے بند ہونے کے بعد۔ بہتوں کو تو دنیا میں ہی نظر آ جاتا ہے کہ صدقے کی برکتیں دیکھتے ہیں، اور سود مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ہاں، کئیوں کو دیکھو سودی کاروبار کرتے کرتے ہو گئے۔ میں نے جب ہندوستان میں تھا تو ایک مسئلہ آیا تھا، وہ مسئلہ کچھ جائز نہیں تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یار مولوی لوگ تو نہ کہتے ہیں، مفتی لوگ تو نہ کہتے ہیں۔ ایک ساتھ تھے ماشاءاللہ، ریش داڑھی لباس اچھا، وہ اسی طرح سودی کاروبار کے اندر پھنسے ہوئے تھے، انہوں نے بھی کہا کہ یار یہ کیوں ناجائز کہہ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، وہ آدمی ایک وقت آیا کہ پنکھے سے لٹک کے مر گیا، خودکشی کر لی، اتنا قرضہ ہو گیا۔ اس لیے دعا کی گئی ہے کہ وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین، دین کے معنی قرضہ۔
بہت بڑی ٹینشن کی چیز ہے قرضہ، اور خصوصاً ایسا قرضہ، دیکھو حضور نے بھی قرضہ لیا ہے، ضرورت پڑی تھی تو قرضہ لیا تھا۔ قرضہ کوئی لینا گناہ نہیں ہے، بلکہ یہاں تک روایات میں آیا، حضرت ابو امامہ باہلی یا کوئی اور صحابی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ صدقہ دینے کے مقابلے میں قرضہ دینے کا ثواب زیادہ ہے۔ کیا کہا؟ قرضہ دینے کا ثواب زیادہ ہے صدقے کے مقابلے۔ کیسی بات کرتے ہو، صدقے میں تو جیسے چلا گئے، قرضے میں تو آنے کی امید ہے۔ ارے بھائی صدقہ تو کبھی غریب کو بھی جاتا ہے، کبھی مالدار کو بھی جاتا ہے، لیکن قرضہ تو اسی کے پاس جاتا ہے جس کو ضرورت ہوتی ہے۔ قرضہ کون لیتا ہے؟ صدقہ آپ دیں گے تو اس کے پاس کچھ ہوگا نہیں ہوگا وہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن قرض جس کو آپ دیں گے تو وہی قرض لے گا جو کہ ضرورت ہے۔ میرے بھائیو، احادیث شریفہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ، اگر کسی بستی کے اندر زنا بہت ہونے لگے اور سودی کاروبار بہت زیادہ ہونے لگے تو ان لوگوں نے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو اتار دیا ہے، اتار دیا ہے، اللہ کے عذاب کے وہ مستحق ہو چکے۔ آپ سوچے تھوڑی دیر کے لیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کسی گناہ پر چیلنج نہیں پھینکا۔ کتاب و سنت یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں دو کام ایسے ہیں جس میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے چیلنج ہے جنگ کا۔ اس میں ایک تو یہ سود، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم نے سودی کاروبار کو نہیں چھوڑا تو یاد رکھو تمہیں اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ ہاں، آج تو گناہ تو ہوتا ہے لیکن گناہ پہ خوشی ہوتی ہے۔ بہت سی جگہوں پہ ہم نے سنا کہ جب گورنمنٹ بینک کی طرف سے اپروول ہو جاتا ہے قرضے کا، بینک کا، تو خوشیاں مناتے رہا۔ یہ تو اتنی بڑی سنگین بات ہے کہ آدمی نڈر ہو جائے۔ دوسرا گناہ کسی اللہ والے کو ستانا، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے کسی میرے ولی کو ستایا اس کو میری طرف سے اعلان جنگ۔ یہ دو گناہ ایسے، سودی کاروبار اور کسی اللہ والے کو ستانا۔ میرے بھائیو، ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے سود سے بچنے کے لیے دور دور کی چیز سے بھی واسطہ نہیں رکھا۔ حدیث ہے، من القرض جر نفعا کل قرض جر نفعا فهو ربا، ہر وہ قرضہ جو نفع کھینچ کر لاوے وہ سود ہے۔ آپ نے کسی آدمی کو 10,000 قرضہ دیا ہے، قرضہ دیا، اب اس کو بلا رہے ہیں کہ ہمارا یہ کام کرو، ہمارا گارڈن صاف کرو، یہ سود ہے۔ کیا کہا؟ یہ آپ نے 10,000 قرضہ دیا ہے، اس قرضے کے مقابلے میں اس سے یہ کام کرا رہے ہیں، وہ کام کرا رہے ہیں، وہ سود ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک راوی نقل کرتے ہیں کہ ایک گھر کے باہر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھڑے تھے، ایسے دستک دیتے اور ہٹ جاتے۔ ابو بکر نام کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کے مکان کے دروازے پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا کہ وہ دروازہ کھٹکھٹاتے اور ہٹ جاتے اور سورج کی دھوپ میں کھڑے ہو جاتے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے، آپ سائے میں نہیں کھڑے رہتے؟ کہا کہ یہ جو مکان والا ہے جس سے مجھے ملنا ہے، اس آدمی کے ذمے میرا قرضہ ہے، اب اس قرضے کے مقابلے میں اس کے گھر کا سایہ میں استعمال کر لوں تو یہ کہیں قرض سود میں نہ آ جائے، کیونکہ کل قرض جر نفعا فهو ربا۔ یہ ہے ہمارے اسلاف۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی نے 1,000 درہم قرض لیے، اور وہ بھی بلیک درہم، بلیک ہماری زبان کا بلیک نہیں، کلر میں بلیک، یعنی
گٹیا قسم کے. پہلے زمانے میں کوائنس چلتے ہیں، یہ تو فیڈرل ریزرو بینک ہے، اس نے سب کاغذ چلوائے اور ابھی پھر دوبارہ اسی پہ آنے والے. ہاں، ہسٹری مسٹ بی ریپیٹڈ جو کہتے ہیں نا کہ ہسٹری کا لوٹنا ضروری ہے، وہ ایسا ہونے والا ہے. ایک زمانے میں سونے چاندی کے سکے ہی چلتے تھے پوری دنیا میں. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قرضے کے طور پر 1000 درہم لیے اور وہ کالے تھے، مطلب یہ کہ کم درجے کے. جب وہ آدمی ادا کرنے کے لیے آیا تو 22 درہم لے کے آیا 1000. امام صاحب نے فرمایا میں نہیں لوں گا، مجھے میرے کالے تھے، کالے مجھے نہیں کیے، مجھے سود لگ رہا ہے، جیسے اعلیٰ قسم کے میں لوں گا تو یہ سود میں شمار ہوگا. ایک بہت بڑے عالم علماء دیوبند میں گزرے ہیں، مولانا میاں اصغر حسین رحمۃ اللہ علیہ. ارے اللہ والے میاں اصغر حسین رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ والے. ان کے یہاں ایک خادم ایک طالب علم جایا کرتا تھا اور خدمت کرتا تھا. حضرت کچھ لکھ دیتے سبزی لے آؤ تو وہ سب لے آتا تھا، کوئی بھی کام سونپتے وہ کرتا تھا. ایک مرتبہ اس طالب علم کو 10 روپے قرضے کی ضرورت پڑی. ادھر ادھر بیچارے نے پھاپے مارے لیکن کہیں ملے نہیں. تو سوچا کہ حضرت استاد سے میں 10 روپے لے لوں گا. استاد کے پاس گیا کہ حضرت مجھے 10 روپے کی ضرورت ہے اور ایسے کام پڑا ہے. حضرت دے دیا کہ جاؤ. دوسرے دن خدمت میں آنے کا جو ٹائم تھا لڑکے کا سبزی لانے کا، لڑکا پہنچ گیا. استاد پرچی کے اندر لکھے بیٹھے ہیں انتظار، وہ پرچے کا انتظار کرے کہ مجھے پرچہ ملے میں جاؤں. یہ باہر نکلتے ہیں اندر چلے جاتے، باہر نکلتے ہیں اندر چلے جاتے. کہ کوئی طالب علم پوچھا اس طالب علم نے کہ حضرت آپ کس کا انتظار؟ تو ہم نے ایک طالب علم کا انتظار کرا. کیوں؟ مجھے سبزی منگوانی. کہا میں بھی تو ہوں. کہا نہیں آپ سے نہیں منگوا، اس لیے کہ آپ نے مجھ سے 10 روپے قرضہ لیا ہے. اب اگر میں آپ سے یہ کام لوں گا یہ سود میں شمار ہو جائے. یہ ہے تقویٰ، یہ ہے پرہیزگاری. آج ہم اپنی زندگی میں غور و فکر کریں میرے بھائیوں. ہم کیا سوچتے ہیں؟ ارے مزہ ہے، یوز کرو، موقع لگا ہے، پھر کبھی ہاتھ میں آئے گا، جب طے کر دے گا تو کبھی بھی قبضے میں نہیں آئے گا. ہر ایک ایسا نہیں ہوتا. لیکن آج ایک ماحول ہے یوز اینڈ تھرو والی بات، یہ یوز کیا جاؤ. احادیث شریفہ میں میرے بھائیوں سود کے بارے میں سخت وعید آئی. آپ سوچتے ہیں کہ سود سے ہم بڑھیں گے، کبھی نہیں بڑھ سکتے. قرآن نہ کہہ رہا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ. جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہو جاوے، بڑھوتری ہو جاوے، فلا یربو عند اللہ، اللہ کے نزدیک وہ بڑھتا نہیں ہے. وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. اور جو صدقہ جو زکات تم دیتے ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو تم ہی بڑھانے والے ہو. جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں نکالتے ہیں، کہا ان کا تو بڑھے گا. حدیث میں آیا کہ جو بندہ صدقہ نکالتا ہے اللہ کے وہ پل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، بڑھ رہا ہے. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اتنا سمجھنا چاہیے کہ دین ہم سے کیا کہتا ہے، شریعت نے کیا کہا ہے. نماز صرف نماز دین نہیں ہے، یہ تو دین کا ایک حصہ ہے. ہمارے معاملات کیسے ہو رہے ہیں؟ ہمارے معاملات شریعت کے مطابق ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ میں نے ابھی جو مسئلہ کہا تھا کہ ہم کسی کی گائے کو پالنے کے لیے رکھتے ہیں اور پالنے کے بعد کیا طے کرتے ہیں کہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ ہمارا آدھا ہوگا، یا یہ کہ 1 سال میں لوں گا 1 سال تم لو گے. شرعی اعتبار سے یہ منع ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ سال بھر بچہ گائے کو چرایا، جانور کو چرایا، بچہ ہی پیدا نہیں ہوا تو کیا کریں؟ کیا ملے گا؟ یا 1 سال تو مل گیا، جس سال وہ مالک کو ملنا تو مل گیا، دوسرے سال پیدا ہی نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا. شریعت نے مجھے اور آپ کو ہر موڑ کے اوپر بتلایا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے. ہاں، ہمیں ایسے لاوارث نہیں چھوڑا ہے. ہماری زندگی کے ہر ادا اور ہر ایکشن اس کے اوپر شریعت کا حکم ہے، جائز ناجائز مکروہ حرام، یہ سب واجب فرض کیا ہے یہ ہمیں جاننا ہے. یہ جانو گے تو علم ہے، نہیں جانتے ہو تو اسی کا نام جہالت، اسی کا نام.
تو وہی علم تو اس لیے حاصل کیا جاتا ہے تاکہ عمل کرے، اپنی زندگی کا رخ بدلے۔ ہاں آج ہم 15ویں صدی کے اندر کہاں پہنچ گئے ہیں؟ دنیا کے اندر نئی نئی اسکیمیں آ رہی ہیں، بظاہر اگر آپ رہنمائی حاصل نہ کریں تو اس میں سود بھی ہوتا ہے۔ بہت ساری اسکیمیں ایسی ہوتی ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ جائز ہے، لیکن گہرائی سے دیکھو تو وہ سود ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ میں نے نیوزی لینڈ میں اپنے ایک دوست کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا پیسہ دیا ہے تو کچھ ایسا کام کرو کہ مسلمانوں کو بغیر انٹرسٹ کے کچھ مکان مل جائے۔ کہا بہت اچھا ہے۔ وہ آدمی کچھ بنا کے لایا، مجھے دکھایا۔ میں نے کہا اس کا کیا مطلب؟ آپ پیسہ بینک سے لے لیں گے اور لوگ بینک کے پاس جائیں گے، وہ تو وہی بات ہے۔ ایک قربانی تمہاری کیا ہوئی؟ پھر تو تم نے تو اپنا نکال لیا اور بینک کے ساتھ جوائنٹ کر دیا۔ نہیں میرے بھائی، کچھ غلطیاں ہم مسلمانوں کی ایسی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ کان پکڑتے ہیں۔ اگر قرض حسنہ بھی دیتے ہیں تو بھی دینے کا نام نہیں، تو سوچے گا کہ یار کس کو دیں۔ قرض دیتے ہیں اچھی نیت سے تو واپس آنے کا نام نہیں لیتا۔ یہ کچھ ہماری غلطیاں ہوتی ہیں، ورنہ امت کے اگر ایسے افراد کھڑے ہو اور وہ اس بات کو دیکھیں کہ جن لوگوں کے پاس مکان نہیں ہے، جن لوگوں کی ایسی حالت ہے اور وہ پے کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ سود کے پاس جائے گا، بینک کے پاس، تو گنہگار ہوگا۔ چلو تم گنہگار مت ہو، ہم آپ کی اس طرح سے مدد کرتے ہیں، بہت اچھا کام ہے، لیکن دونوں طرف سے ٹھیک ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ بیچارہ دینے والا دیکھے تو وہ تو اب انتظار ہی کرتا رہے کہ بھائی آئے گا کبھی۔ تو ہم لوگوں نے لوگوں کے دلوں کو سخت کر دیا، ہم لوگوں نے معاملات ایسے خراب کر دیے کہ جس کی وجہ سے لوگ کان پکڑ گئے کہ نہیں بھائی تھوڑا صدقہ کر دیں گے لیکن قرضے والی بات مت کرنا۔ اس لیے ہم سب کو دین سمجھنے کی ضرورت ہے اور دین کے اوپر آنے کی ضرورت ہے۔ صرف نماز دین نہیں ہے، معاملات بھی دین ہے، معاشرت بیوی بچوں کے ساتھ رہنا یہ بھی دین ہے۔ خیر اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سے زیادہ، آپ حضرات کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اور شریعت کے خلاف جتنے بھی معاملات ہو رہے ہیں ان کو ہمیں سدھارنے کی توفیق۔ فکر کرے، علماء سے پوچھیں، جن کے اوپر آپ کو بھروسہ ہو ان کے پاس بیٹھ کے پوچھے بھائی یہ حرام ہے تو کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ کوئی جائز شکل ہو سکتی ہے۔ خیر وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔